تو وہاں ایک نوجوان آ جاتا ہے اور نوجوان آنے کے بعد کہتا ہے اے غریب نواز مجھے اپنا مرید بنا لیجئے۔ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا نام قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ہے۔ اب خواجہ غریب نواز نے فرمایا بیٹا کل آنا، کل سوچ کے بتاؤں گا، کیونکہ ابھی میں نے سلسلہ شروع نہیں کیا ہے۔ اگر کوئی مرید بنے گا تو وہ پھر آپ ہو جاؤ گے، سب سے پہلے مرید آپ ہی بنو گے، اس لیے میرے پاس کل آنا، کل میں آپ کو بتاؤں گا۔ حضرات نوجوان چلا جاتا ہے اور جب رات ہو جاتی ہے میرے خواجہ غریب نواز عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ رات کا جب کافی حصہ گزر جاتا ہے، رات کا جب کافی وقت گزر جاتا ہے تو حضرات آپ درود پاک پڑھتے پڑھتے مصلی پہ سو جاتے ہیں اور خواب میں میرے سرکار تشریف لاتے ہیں۔ میرے سرکار نے فرمایا اے معین الدین کیا ہوا؟ آج تمہارے پاس ایک نوجوان آیا تھا، کیا آپ نے ان کو اپنا مرید نہ کیا؟ تو میرے سرکار غریب نواز نے فرمایا آقا وہ میرے پاس مرید ہونے کے لیے آیا، اس نے اپنا نام قطب الدین بختیار کاکی بتایا، لیکن میں نے اس کو کل کہہ دیا ہے کل آنا۔ تو اب میرے سرکار نے خواب میں بشارت دی ہے کہ اے معین الدین وہ جب کل آئے تو اسے اپنا مرید بنا لینا، اسے اپنا مرید خاص بنا لینا، وہ تمہارے ساتھ ہندوستان بھی جائے گا، وہ تمہارے رہے گا اور وہ تمہاری مدد بھی فرمائے گا۔ حضرات تو یہی ہوا کہ حضرات غریب نواز کے سب سے پہلے مرید اگر کوئی ہیں تو وہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ہیں، جو حضرات ابو اللیث سمرقندی کی بغداد کے اندر جو مرید ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا مرید بنا لیا ہے اور مرید کا عالم بھی دیکھیے گا، یہ مرید بھی کوئی ایسا مرید نہیں ہے، یہ مرید بھی شان والا مرید ہے، یہ مرید بھی عظمت والا مرید ہے، یہ مرید بھی رفعت والا مرید ہے۔ اب ان کی تاریخ پڑھے قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی، ان کی تاریخ یہ بتاتی ہے جب 5 سال کی عمر ہوئی ان کی والدہ محترمہ نے جب کہا قاری صاحب سے پڑھائیے میرے بیٹے کو، انہیں حافظ بنائیے میرے بیٹے کو، عالم دین بنائیے میرے بیٹے کو۔ جب مدرسہ جاتے ہیں قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ پہلی مرتبہ تو پہلے دن تو بسم اللہ اور قرآن عظیم کے ادب و احترام سیکھتے ہیں، پڑھنے کا ادب سلیقہ سیکھتے ہیں، لیکن جب اگلی دن جاتے ہیں قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اب استاد نے پڑھانا شروع کیا۔ آپ پڑھتے نہیں، کہاں سے پڑھو گے؟ اب آپ پڑھتے نہیں۔ استاد نے کہا بیٹے پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ تو قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرا یہ سبق نہیں ہے، میرا سبق تو سبحان الذی اسری بعبدہ ہے۔ تو استاد نے کہا 14 پارے کہاں پڑھ لیے؟ 14 پاروں کے کہاں حافظ بن گئے؟ کہا کہ ان 14 پاروں کو میں نے اپنی ماں کے گود کے اندر حفظ کر لیا، ان 14 پاروں کی حافظہ میری ماں ہے اور دنیا کا کوئی کام بھی اس وقت تک میری ماں نہیں کرتی تھی جب تک کہ وہ 14 پاروں کی تلاوت نہ کر لیا کرتی تھی۔ جب وہ 14 پاروں کی گود میں مجھے لے کے تلاوت کرتی تھی تو میں ان پاروں کو سنا کرتا تھا۔ اے میرے استاد ان کو سن سن کے میں بھی 14 پاروں کا حافظ قرآن ہو چکا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ماں کی عظمت تھی کہ وہ 14 پاروں کی تلاوت کرتی تھی صبح صبح اٹھ کر اور اس کے بعد وہ دنیا کا کوئی کام کرتی تھی۔ لیکن آج کی ماؤں کا حال یہ ہے، آج کی ماؤں کا کردار یہ ہے، اگر وہ صبح کو اٹھتی ہے تو اس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، اگر وہ صبح کو اٹھتی ہے تو اس کے ہاتھ میں موبائل بجتا ہوتا ہے اور اس میں سے گانوں کی آواز آتی ہے۔ اگر رات کو یہ ماں سو رہی ہے تو فلمیں دیکھ دیکھ کر سو رہی ہے، یہ اپنے بیٹوں کو شیخ چلی دکھا کے سو رہی ہے، یہ اپنے بیٹے کو شیخ چلی کی کہانی دکھا کے سو رہی ہے۔ حضرات آج کی ماں میں اور کل کی ماں میں یہی تو فرق تھا، وہ جب رات کو سویا کرتی تھی تو مصطفیٰ کے ترانے سنایا کرتی تھی اور بیٹے سے کہتی تھی کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، ارے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ جب وہ صبح کو اٹھا کرتی تھی تو نماز فجر پڑھ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ جب ماں قرآن کی قاریہ ہوا کرتی تھی تو بیٹا بھی قطب الدین بختیار کاکی پیدا ہوتا تھا۔ جب ماں قرآن پڑھنے والی ہوتی تھی تو بیٹا بھی معین الدین جیسا پیدا ہوتا تھا۔ جب ماں قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوتی تھی تو بیٹا بھی غوث اعظم پیدا ہوتا تھا۔ جب مائیں عبادت اور ریاضت کرنے والی ہوتی تھی تو بیٹا بھی اعلیٰ حضرت پیدا ہوتا تھا۔ جب مائیں عبادت گزار ہوا کرتی تھی تو بیٹا بھی نظام الدین پیدا ہوا کرتا تھا۔ جب مائیں عبادت گزار ہوا کرتی تھی تو بیٹا بھی صابر پاک کلیری پیدا ہوا کرتا تھا۔ جب مائیں عبادت گزار ہوا کرتی تھی تو بیٹا بھی قطب الدین پیدا ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج کی ماؤں کا کلچر الگ ہو گیا، ان کی تہذیب الگ ہو گئی۔ حضرات ان کے اندر وہ کوالٹی نہ رہی جو اسلام چاہتا ہے، وہ چیزیں ماؤں کے اندر آج نہیں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے میں پیغام دوں اپنی اسلامی بہنوں کو، اے میری بہنوں اپنی اولادوں کی اچھے سے تربیت کرو۔ جب ان کو دودھ پلاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے پلاؤ، جب ان کو کھانا کھلاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے کھلاؤ، جب ان سے کوئی کام کرواؤ تو آپ اسی انداز میں کام
کام کرواؤ کہ جس سے وہ اس کا دل جو ہے یاد الہی میں ہر وقت لگا رہے، بچپن ہی سے اس کو تربیت دو، اے بیٹا اگر تجھے کچھ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگ، اگر تجھے کچھ چاہنا ہے تو اللہ سے چاہ، اگر تو کسی چیز کا طلبگار ہے تو تیری طلب کو پورا کرنے والا اللہ ہے، اور عبادت کا اس کو درس دیا جائے، ریاضت کا اس کو درس دیا جائے، پڑھنے کا اس کو درس دیا جائے، قرآن کی تعلیم اس کو دی جائے۔ آج اگر موبائل کا زمانہ ہے، میں مانتا ہوں موبائل کا دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے، جائز بھی ہوتا ہے ناجائز بھی ہوتا ہے۔ اگر صبح کو میری اسلامی بہنیں اگر فلمی گانا نہ سننے اور اگر کوئی ڈرامہ نہ چلائیں، اگر صبح وہ اگر چلائیں، اگر وہ چلائیں تو نبی پاک کی نعت مصطفیٰ بچوں کو سنوائیں، وہ اچھے عالم دین کی کسی کی تقریر اچھے سے ان کو سنوائیں، انہیں تقریروں کا شوق ان کے دل میں پیدا کریں، نعت نبی سننے کا شوق ان کے دل میں پیدا کریں۔ جب ماں ایسا جذبہ بچے کے اندر پیدا کرے گی، جب ماں ایسا کلچر بچے کے اندر پیدا کرے گی تو بچہ خود بخود عاشق رسول بن جائے گا، خود بخود عشق کی شمع روشن ہو جائے گی۔ لیکن میرے بھائی آج کل ہوتا اس کے الٹا جا رہا ہے، ان ماؤں کے سروں پہ آنچل نہ رہا، ان ماؤں کے اندر حیا نہ رہی، ان کے اندر بے حیائی کا طوفان دکھائی دیتا ہے۔ حضرات تو ہمیں یہ چاہیے، اب قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ مرید ہو جاتے ہیں اور ساتھ میں غرق ہوئے ایران آئے، ایران کا سفر کرتے ہوئے آپ جو ہے خراسان کے جنگلوں میں رہے اور خراسان کے ایک شہر میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ میں شہاب الدین سہروردی بھی ہیں، ایک اور اللہ کے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اچانک ایک 12 سال کا بچہ گزرتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے۔ اب غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی نظر جب پڑتی ہے، میرے خواجہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں اسے جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا بچے سے تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام شمس الدین التمش ہے۔ آپ نے اعلان کر دیا یہ بچہ آگے چل کے ہندوستان کا بادشاہ بنے گا، یہ ہندوستان کو فتح کرے گا اور دہلی کا راجہ بنے گا، یہ دہلی کا شہنشاہ بنے گا۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے 12 سال کی عمر میں جس بچے کو آپ نے دعا دی تھے وہ بچہ طوفان کی طرح اٹھتا ہے اور حضرات چند سالوں ہی کے اندر حضرات وہ بادشاہ بن جاتا ہے، وہ دلی کو فتح کر لیتا ہے اور ایک عظیم بادشاہ کہلاتا ہے۔ 507 ہجری 607 ہجری میں وہ دہلی کی سرزمین پر براجمان ہو جاتا ہے۔ یہ غریب نواز کی دعاؤں کا اثر ہے، یہ غریب نواز کی کرامتوں کا اثر ہے۔ حضرات اب غریب نواز نے سفر شروع کر دیا اور کہاں آئے؟ لاہور کی سرزمین پر آئے۔ غریب نواز نے لاہور کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں اور حضرات داتا علی ہجویری رحمت اللہ علیہ کے یہاں آپ نے چلہ کیا اور 40 دن آپ داتا علی ہجویری رحمت اللہ علیہ کے داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں رہے اور 40 روز کے بعد آپ نے پھر سفر شروع فرما دیا اور آپ کے ساتھ اب تک 40 مرید ہو چکے ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین پر جب آپ نے قدم رکھا تو آپ کے ساتھ میں 40 لوگوں کا قافلہ ہے، لیکن یہاں سے ایک پسپا ہو کے فوج جا رہی ہے، لوٹ کر ایک فوج جا رہی ہے جو شہاب الدین گوری کی فوج ہے۔ شہاب الدین گوری نے ہندوستان پر ایک بار حملہ نہیں کیا، تاریخ میں آتا ہے 11 مرتبہ اس نے حملہ کرنا چاہا لیکن وہ فاتح سکا، وہ ہندوستان میں کامیابی حاصل نہ کر سکا، اس کا لشکر پسپا ہو جاتا ہے، وہ شکست پہ شکست کھا رہا ہے، وہ مایوسی میں ڈوب جاتا ہے، لیکن فوج پسپا ہو کے جا رہی ہے، وہ غریب نواز بغل میں مسلح دبا کے آ رہے ہیں، چند مرید آپ کے ساتھ میں ہیں۔ حضرات اب ایک سپاہی سے ملاقات ہو گئی، شہاب الدین گوری کا سپاہی جو جنگل میں بھٹک گیا ہے، اور وہ بھٹکا ہوا سپاہی جب جاتا ہے تو کیا دیکھا کوئی بزرگ جا رہے ہیں، حضرت غریب نواز کی بارگاہ میں وہ آ جاتا ہے، کہا حضور کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں ہندوستان کی سرزمین اجمیر میں جا رہا ہوں، کہا کہ ابھی ہم وہی سے لوٹ کر آ رہے ہیں، وہاں پرتھوی راج چوہان کی حکومت ہے اور اس کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے، فوج ہے، وہاں آپ جاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ ابھی شہاب الدین گوری پسپا ہو کے جا رہا ہے، وہاں سے ہم مایوس ہو کے جا رہے ہیں، وہاں ہم اب اپنا ڈھڈا نہیں گاڑ سکتے ہیں، وہاں دشمنوں کا لشکر زیادہ ہے اور وہاں دشمنوں کی فوج زیادہ ہے، اس لیے آپ میرا مشورہ نہ جائیں۔ تو غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے سپاہی اور آپ سن لو کہ شہاب الدین گوری اگر ہندوستان آیا ہے تو وہ اپنی مرضی سے آیا ہے، لیکن معین الدین اگر ہندوستان آیا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے بلکہ مدینے والے کی مرضی سے آیا ہے۔ شہاب الدین گوری اگر ہندوستان آیا ہے تو فوج اور اسلحے پہ بھروسہ کر کے آیا ہے، لیکن معین الدین اگر بھروسہ کر کے آیا ہے تو اسلحے اور فوج پہ بھروسہ نہیں، کملی والے کے سہارے آیا ہے، اس لیے میں واپس نہیں جاؤں گا۔ حضرات شہاب الدین گوری چلا گیا، لیکن غریب نواز رحمت اللہ شہاب الدین گوری کی فوج واپس ہو جاتی ہے اور غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا حضرات قدم ہندوستان کی سرزمین پہ رکھا جاتا ہے اور آپ جو ہے اجمیر کی دھرتی پہ براجمان ہو جاتے ہیں اور آپ نے اپنا قیام جو کیا
ایک درخت کے نیچے آپ اپنا قیام کر لیتے ہیں، لیکن اسی درخت کے نیچے آپ نے سنا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرات پرتھوی راج چوہان کے جو اونٹ تھے وہ چر کے آتے، شام کو وہ وہاں بیٹھ جاتے تھے۔ اب غریب نواز نے وہاں اپنا جو ہے ڈیرا لگا لیا ہے۔ اب اونٹ آ گئے، خادموں نے آ کے کہا اے درویش بابا یہاں اٹھ جائیے گا، اس جگہ کو خالی کر دیجئے گا، یہاں پرتھوی راج چوہان کے اونٹ بیٹھیں گے اور آپ کو یہاں سے اٹھنا پڑے گا۔ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جگہ بہت ہے، آپ اپنے اونٹوں کو ادھر بھی تو بیٹھا سکتے ہو، لیکن خادموں نے کہا نہیں، یہ کہ درویش بابا یہ اونٹوں کی بیٹھنے ہی کی جگہ ہے، یہاں اونٹ ہی بیٹھیں گے، آپ کو اٹھنا پڑے گا۔ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر اونٹ ہی بیٹھیں گے تو ہم کہتے ہیں اونٹ ہی بیٹھے رہیں، یہ کہہ کے آپ چلے جاتے ہیں۔ لیکن اب رات گزر جاتی ہے، جب صبح کا سویرا نمودار ہوتا ہے اور وہی سپاہی اور وہی چرواہے جب آتے ہیں، آنے کے بعد اونٹوں کو اٹھانا چاہتے ہیں حضرات، تو کافی کوشش کی جاتی ہے لیکن اونٹ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ حضرات اٹھتے بھی کیسے؟ جنہیں غریب نواز نے بٹھا دیا ہو وہ کیسے اٹھ سکتے ہیں؟ آخرکار وہ نہ اٹھے۔ اب تمام لوگ پریشان ہو گئے، لوگوں نے کہا کہ اس بابا نے جادو کر دیا ہے، اونٹ اٹھنے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ غریب نواز کی بارگاہ میں چرواہے گئے اور تمام منت و سماجت کرتے ہیں، اے بابا تم تو اللہ والے ہو، تم تو درویش ہو، درویش تو جانوروں پر رحم کیا کرتے ہیں، آپ نے کہا وہ بیٹھے رہیں، وہ بیٹھے رہے ہیں، وہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے، آپ دعا کر دیجئے وہ اٹھ جائیں۔ آپ نے فرمایا تم ہی تو کہتے تھے اونٹ بیٹھیں گے، ہم نے بھی کہہ دیا اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ تو حضرات اب یہ معاملہ بنا، غریب نواز نے ان پر رحم فرمایا اور اونٹوں کو اٹھنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ تو جو اونٹ کافی کوشش کرنے کے بعد نہ اٹھے، غریب نواز کے ایک اشارے سے اونٹ اٹھ جاتے ہیں۔ اب میں یہ جملہ دینا چاہتا ہوں اور بڑا ہی اچھا جملہ ہے اور تمام لوگوں کے دماغ میں فٹ ہونے والا جملہ ہے، اس جملے کو آپ اپنے دماغ میں جگہ دے دیں۔ حضرات ایک وہ اونٹ تھے، جب غریب نواز نے اونٹوں کو بٹھا دیا تو کسی میں طاقت نہیں تھی اٹھانے کی، کسی میں ہمت نہیں تھی اٹھانے کی، کسی میں ہمت نہیں تھی ان کو وہاں سے کھڑا کرنے کی۔ تو جب غریب نواز کے بٹھائے ہوئے اونٹ وہ ان کی بغیر مرضی کے اٹھا نہ سکے، تو ہندوستان میں جب مسلمانوں کو غریب نواز نے بسایا ہے، جب تک غریب نواز چاہیں گے تب تک ہندوستان سے مسلمانوں کو کوئی بھگا نہیں سکتا ہے، جب تک کوئی اٹھا نہیں سکتا ہے، جب تک کوئی ہندوستان سے نکال نہیں سکتا ہے۔ حضرات یہ ہندوستان ہمارے خواجہ کا ہے، یہ ہندوستان ہمارے راجہ کا ہے، یہ بھارت ہمارے خواجہ کا ہے۔ تو